السلام علیکم دوستو، آج ہم ٹیسٹ نمبر 38 کرنے جا رہے ہیں۔ نئے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس میں پہلا سوال ہے، ان کے کاسو سے کنسیدرا کہ ان وہیکولوں کون سے جو ہے حالات میں احساس ہوگا کہ ان وہیکولو اسٹاسیونادو جو گاڑی پارک کی ہوئی ہے obstruye gravemente کہ رکاوٹ ہے گہری لا سرکولیشن ٹریفک میں۔ تو کون سے جو ہے کس حالات میں کس کیس میں جو ہے ایسا آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے ٹریفک میں رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے؟ تو اس میں ہوتا ہے جب آپ دوبلے فیلا میں لگاتے ہیں پارکنگ، بہت سے ایسے ہیں لیکن یہاں پر سوال میں یہ چیز ہے کہ جب آپ دوبلے فیلا میں لگاتے ہیں پارکنگ تو اس میں زیادہ جو رکاوٹ بنتی ہے ٹریفک میں۔ cuando está estacionado en una zona reservada، جب آپ پارک کرتے ہیں ایک ایسے زون میں جو ریسروادہ کیا گیا ہے، کارگا y descarga جو کارگا descarga کے لیے کیا گیا ہے، fuera de las horas de utilización، یعنی کہ اس ٹائم کے بعد جب ان کی ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے وہاں پر آپ پارک کرتے ہیں تو یہ ایک رکاوٹ ہے۔ تو وہاں پر اگر اس کی ٹائمنگ ختم ہو چکی ہے اگر آپ پارک کرتے ہیں تو اس میں یہ رکاوٹ نہیں ہوگی، آپ ایزیلی پارک کر سکتے ہیں، بلکہ اجازت ہوتی ہے پارک کرنے کی جب اس کا ٹائم گزر چکا ہو۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے یہ چیز غلط ہے کیونکہ یہاں پر پوچھ رہا ہے ہمیں رکاوٹ کا کب بنتی ہے۔ دوسرے میں لکھتا ہے cuando esté estacionado fuera del arcén، جب یہ ارسن کے باہر پارک کیا گیا ہو، transitable en vía interurbana، یعنی کہ ارسن کے باہر اور شہر کے باہر کی سڑکوں پر جب آپ ارسن کے باہر اسے پارک کریں گے تب رکاوٹ بنے گا۔ تو شہر کے بعد جب آپ ارسن کے باہر نکل جاتے ہیں پارک کرتے ہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، آپ وہاں پر بھی پارک کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے بھی یہ چیز غلط ہوا۔ تو آخری ظاہر سی بات ہے ٹھیک ہوگا۔ cuando está estacionado، جب یہ پارک کیا گیا ہوگا ان doble fila sin conductor، جب یہ دوبلے فیلا میں یعنی کہ پہلے پارکنگ لگی ہوئی ہے اس کے آگے آپ نے پارکنگ لگا دی ہے۔ سن کنڈکٹر کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ پارکنگ لگا کے چلے جاتے ہیں یعنی کہ اس میں بیٹھا ہوا نہیں ہے، تو اس صورتحال میں آپ زیادہ جو ہے رکاوٹ بنیں گے۔ کوئی گاڑی کسی نے نکالنی ہے تو وہ آگے آپ کی گاڑی ہوگی تو اس لیے زیادہ رکاوٹ بنے گی۔ تو یہ اس کا درست جواب ہے۔ en una travesía sin limitación especificada، ایک جو تراویسیا کہتے ہیں اس سڑک کو جو شہر کے اندر داخل ہوتی ہے اور جو شہر سے باہر جاتی ہے اسے تراویسیا کہتے ہیں۔ سن لمیٹاسیون اسپیسیفیکادا، جہاں پر کوئی سپیڈ کی وہ جو ہے لمٹ نہیں ہے۔ cuál es la máxima permitida para adelantar، کون سی جو ہے سپیڈ cuál es la velocidad máxima، کون سی میکسیمم سپیڈ ہوگی permitida جس کی اجازت ہے para adelantar اوورٹیک کے لیے۔ تو یاد رہے یہاں پر لفظ تراویسیا لکھا ہے، اگر یہاں پر لکھا آتا کنونشنل کارتیرا کنونشنل تو اس میں اوورٹیک کے لیے موٹر سائیکل اور گاڑی کو 20 کی سپیڈ جو ہے اجازت ہوتی ہے مزید بڑھانے کی، یعنی کہ کارتیرا کنونشنل پہ 90 سپیڈ ہے میکسیمم تو اس میں 110 وہ اوورٹیک کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر تراویسیا کا ذکر ہو رہا ہے، تو تراویسیا کس سے ریلیٹڈ ہے؟ وہ شہر سے ریلیٹڈ ہے کہ شہر کے اندر داخل ہونے والی سڑک اور شہر سے باہر جانے والی سڑک۔ تو شہر پر کون سی سپیڈ کا لاگو ہوتا ہے؟ شہر میں میکسیمم سپیڈ جو ہے وہ 50 ہوگی کیونکہ یہ بھی شہر کے ساتھ اٹیچ ہے تو اس میں بھی اس کی 50 میکسیمم سپیڈ ہوگی۔ تو یہ ادلنتار یہ آپ کو صرف جو ہے جھانکا دینے کے لیے کہ یہ کارتیرا کنونشنل سمجھیں گے یا اس طرح، یا ہو سکتا ہے ادلنتار ہر جگہ 20 کی سپیڈ آپ نہیں بڑھا سکتے، یہ صرف کارتیرا کنونشنل پہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں میکسیمم سپیڈ 50 ہی ہوگی۔ en esta vía de doble sentido، اس سڑک پر جو دونوں سمت چل رہی ہے یعنی کہ آنے والے اور جانے والے دونوں ہیں، inmovilizar un turismo por emergencia، ایک گاڑی کو آپ نے روکا ہے ایمرجنسی کی وجہ سے، کسی ایمرجنسی صورتحال میں۔ es obligatorio، یہ ضروری ہے colocar los triángulos presencialización de peligro، یہ ضروری ہے کہ آپ کو وہاں پر لگانے چاہیے یہ تریانگلو جو ہوتے ہیں، تکون جو ہوتی ہے پریسنیالیزاسیون دے پیلیگرو، یعنی کہ جو خطرے کا بتاتے ہیں۔
تو یہ آپ کو ضروری ہے وہاں پر لگانا. تو جی ہاں، اگر یہ دوبلے سنتیدو ہے، اگر انہی کو سنتیدو ہوگی تو ایک لگانا ضروری ہے، اگر دوبلے سنتیدو ہوگی تو دو لگانا ضروری ہوں گے، دو، ایک آگے والی جانب اور ایک پیچھے والی جانب. تو اس میں پہلا لکھا ہے نو، یہ ضروری نہیں ہے. باستا کون انسیندر لا سینیال دے ایمرجنسیا، یہ کافی ہے کہ آپ جو ہے ایمرجنسی لائٹیں آن کر لیں، یعنی کہ چاروں انڈیکیٹر. تو یہ چیز غلط ہے، آپ کو لگانا ضروری ہے جب آپ ایمرجنسی کی صورتحال میں سڑک کے درمیان کھڑے ہیں. تو یہ آپ کو 50 میٹر منیمم فاصلے پر لگانا ہوگا جو 100 میٹر سے نظر آئے. دوسرے میں لکھا ہے سی، یہ ضروری ہے اونو پور دلانتے، ایک آگے کی جانب، ای اوترو پور دیتراس، اور دوسرا پیچھے کی جانب دل وہیکولو گاڑی کے. تو یہی اس کا درست جواب ہوگا کہ آپ کو ضروری ہے دوبلے سنتیدو ہو تو دو لگانا، ایک آگے کی جانب اور ایک پیچھے کی جانب. آخر میں لکھا ہے سی اونو پور دیتراس، اگر یہ سنتیدو انہی کو ہو تو پھر ایک ہی کافی ہوتا ہے پیچھے کے لیے، لہٰذا یہاں پر دوبلے سنتیدو کا کہا گیا ہے تو اس میں ایک آگے اور ایک پیچھے، یہ جواب درست ہوگا. Los vehículos para personas con movilidad reducida، جو گاڑیاں ہیں ان بندوں کی جو movilidad reducida جو کہ معذور ہیں، si no existe vía، راستہ اگر ان کے لیے نہیں ہے، او parte de ella، یا ان کے لیے کوئی ایسی جگہ کہ les está especialmente destinada، جو ان کے لیے اسپیشل مخصوص کی گئی ہو. تو اگر وہ سڑک موجود نہ ہو یا ان کے لیے اسپیشل راستہ موجود نہ ہو تو وہاں کہاں پر چل سکتے ہیں؟ تو وہ آسن پر چل سکتے ہیں اگر وہ ٹھیک ہو، نظر آنے والا ہو اور کافی ہو جس پر وہ آسانی سے چل سکے. تو اس میں پہلا ہے پوجن سرکولار پور آؤٹوپستا، تو یہ چیز غلط ہے، آؤٹوپستا پر نہیں چل سکتے. دوسرا لکھا ہے پوجن سرکولار پور آؤٹوویا، آؤٹوویا پر چل سکتے ہیں، تو یہ بھی چیز غلط ہے. دیون سرکولار پور لارسن، انہیں آرسن پر چلنا چاہیے. آرسن سڑک کا کنارہ ہوتا ہے لائن کے بعد. سمپرے کے سیا ٹرانسیتابل y suficiente، وہ ہمیشہ جو ہے وہ ٹھیک طرح سے، یعنی کہ بڑا ہو، دکھنے میں ٹھیک ہو اور چوڑائی میں بھی ٹھیک ہو جس پر آپ آسانی سے چل سکیں. تو یہی اس کا درست جواب ہوگا. Se considera adelantamiento، یہ لگے گا کہ اوورٹیک ہو رہی ہے. سی لوس وہیکولوز، اگر گاڑیاں دے ان کارل ایک سڑک کی سرکولر ماس راپیدو، زیادہ سپیڈ سے جا رہی ہیں کہ لوس دے لوترو، دوسرے کی نسبت. تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ اوورٹیک ہے. اگر جو گاڑیاں ایک کارل میں، یہ یہاں پر 3 کارل ہیں، تو ایک کارل کوئی جو ہے زیادہ سپیڈ سے جا رہی ہیں، تو اس میں آپ کو کیا تصور ہوگا کہ یہ اوورٹیک ہے؟ تو یہ اوورٹیک تصور نہیں کی جائے گی. تو اس میں پہلا لکھا ہے نو، کہ یہ اوورٹیک نہیں تصور کی جائے گی. یہ نارمل ٹریفک کے مطابق ایک کارل سپیڈ سے ہو سکتی ہے اور دوسری کم ٹریفک جیم کی وجہ سے بھی یا کسی اور صورتحال میں بھی، تو یہ اوورٹیک تصور نہیں ہوگی. تو اس میں پہلا نو نہیں ہوگی. دوسرے میں لکھا ہے سی ہوگی. آخر میں لکھا ہے سی لوس وہیکولو کامبیان دے کارل، سی لوس وہیکولو، اگر جو گاڑیاں ہیں وہ اپنی کارل چینج کریں گی تو پھر محسوس ہوگا کہ یہ اوورٹیک کر رہا ہے. تو ان اخینتے دے ٹرافیکو، ایک جو پولیس والا، ٹریفک والا ہے، کہ سرکول آدلانتے، جو آپ کے آگے چل رہا ہے، موئسٹرا انا بندیرا، وہ ایک جھنڈا ظاہر کرتا ہے، دکھاتا ہے، دے کولور اماریو، ایک پیلے رنگ کا جھنڈا، یلو کلر کا، کہ استا انڈیکاندو، یہ کیا بتا رہا ہے؟ تو جب بھی یہ پیلے کلر کا جھنڈا لے کے آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ کو ضرورت ہے دھیان کی، آپ کو ضرورت ہے تھوڑا غور کرنے کی، اور اس کے علاوہ یہاں آگے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، تو ہمیشہ اس کے مطابق چلنا چاہیے، پولیس والے کے مطابق. اگر یہیں پر اگر بندیرا جو ہے وہ بیردی ہوتا ہے، یعنی کہ سبز ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ نئے سرے سے ٹریفک کو کھول دیا گیا. اسی طرح اگر ریڈ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا یہاں پر ٹیمپریری طور پر جو ہے سڑک کو بند کر دیا گیا ہے. تو یہاں پر پیلا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا la necesidad de extremar la atención، کہ آپ کو ضرورت ہے یہاں پر دھیان کریں، غور کریں. او la proximidad de un peligro، یا آگے آنے والا کوئی خطرہ ہے، تو یہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. تو یہی اس کا درست جواب ہے. آگے لکھا ہے la calzada
کہ la calzada queda abierta al tráfico، تو جب یہ سبز جھنڈا ہوگا اس وقت یہ ہوگا کہ کلسادہ جو ہے سڑک جو ہے queda abierto al tráfico، یہ ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہے، تو یہ چیز جب سبز جھنڈا ہوگا اس لیے ہوگی، تو لہٰذا یہاں پر یہ غلط ہے۔ کہ la calzada queda temporalmente cerrada al tráfico، کہ جو سڑک ہے وہ ٹیمپریری طور پر جو ہے بند کر دی گئی ہے ٹریفک کے لیے، تو جب یہ ریڈ کلر کا جھنڈا ہوگا تو اس وقت یہ ظاہر ہوگا، تو یہاں پر لہٰذا پیلے کا پوچھا گیا ہے تو اس میں یہی اس کا جواب درست ہے۔ Después de un accidente، ایک ایکسیڈنٹ کے بعد debe revisar los cinturones de seguridad، آپ کو جو ہے دوبارہ چیک کرنی چاہیے cinturones de seguridad، سیٹ بیلٹ جو ہے ایک ایکسیڈنٹ کے بعد، تو جی ہاں یہ آپ کو دیکھنے چاہیے، اگر اس میں کوئی ٹک وغیرہ ہے تو پھر آپ کو چینج کر لینا چاہیے۔ نو اس نیسیسریو، یہ ضرورت نہیں ہے، تو یہ چیز غلط ہے، آپ کو دیکھنا ضروری ہے ایکسیڈنٹ کے بعد۔ دوسرے میں لکھا ہے نو mientras siga funcionando al cierre، اگر وہ بند ہو جاتا ہے سیٹ بیلٹ تو پھر ضرورت نہیں ہے اسے ریویسار کرنے کی، اسے چیک کرنے کی، تو یہ بھی چیز غلط ہے۔ آخر میں لکھا ہے سی y cambiarlos por unos nuevos si han sufrido daños، آپ کو نیا چینج کر لینا چاہیے اگر اس میں کوئی خرابی ہے یا کوئی کٹ وغیرہ لگے ہیں یا کچھ مسئلہ ہے تو پھر آپ کو اسے چینج کر لینا چاہیے، تو یہی اس کا درست جواب ہوگا۔ La influencia del factor de riesgo de la vía، جو اثر انداز ہے فیکٹور de riesgo de la vía، یعنی کہ راستے کے جو خطرے کے اثرات ہیں ان کا اثرات جو کیا ہوگا، cómo se pueden disminuir، وہ کیسے آپ کم کر سکیں گے۔ circulando de noche، رات کو چلیں، porque hay menos tráfico، کیونکہ رات کو کم ٹریفک ہوتی ہے، تو یہ چیز غلط ہے، اس سے آپ خطرے سے بچ نہیں سکتے اگر آپ رات کو چلتے ہیں یا دن کو چلتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ ظاہری بات ہے آپ کو دن میں بھی کام پہ جانا ہوتا ہے یا آگے پیچھے، تو یہ چیز غلط ہے۔ adecuando la velocidad y aumentando la distancia de seguridad، یہ کہہ رہا ہے adecuando یعنی کہ مناسب رکھیں la velocidad سپیڈ کو y aumentando la distancia اور فاصلے کو بڑھا دیں de la seguridad، جو حفاظتی فاصلہ ہوتا ہے اس کو آپ بڑھا دیں، تو اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ کم کر سکیں گے، کیا کم کر سکیں گے، فیکٹور دے riesgo، جو خطرے کے اثرات ہیں اس کو آپ کم کر سکیں گے، تو یہی اس کا درست جواب ہوگا کہ مناسب سپیڈ کے ساتھ آپ چلیں اور جو ہے فاصلہ بڑھا دیں سیگوریداد کا۔ آخر میں لکھا ہے circulando a 50 kilómetros en todas las vías، تو تمام راستوں پر ہم 50 کی سپیڈ سے نہیں چل سکتے، تو یہ کہہ رہا ہے circulando چلیں 50 کی سپیڈ پر تمام راستوں پر، تو تمام راستوں پر 50 کی سپیڈ پر ہم نہیں چل سکتے، کچھ ایسے راستے ہیں جن پر منیمم جو ہے 60 کی سپیڈ ہے، اور کچھ ایسے راستے ہیں جہاں پر اوبلیگاسیون کیا گیا ہے کہ آپ 20 کی سپیڈ پر چلیں، تو یہاں پر یہ چیز غلط ہوگی، اس میں یہی بہتر ہوگا کہ آپ کو جو ہے مناسب سپیڈ رکھنی ہے اور اپنا فاصلہ بڑھا کے رکھنا ہے۔ آگے آتے ہیں کہ este indicando، یہ بتا رہا ہے este conductor، یہ ڈرائیور کیا بتا رہا ہے، یہ ڈرائیور، یہ میں نے ٹیسٹ نمبر 39 میں تقریباً سبھی کا بتایا ہوا ہے کہ یہ انڈیکیٹ کیا کرے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر یہ دائیں موڑنے کا کہہ رہا ہے، جب ہاتھ یہ ٹرن کر کے اوپر کرے گا تو اس کا مطلب ہے یہ دائیں موڑنے جا رہا ہے دریچا میں، تو کہ واہ خیرار علی دریچا، کہ یہ دائیں موڑنے جا رہا ہے، تو یہی اس کا درست جواب ہے۔ آگے لکھا ہے کہ واہ خیرار لا اسکیردا، کہ یہ بائیں موڑنے جا رہا ہے، تو یہ چیز غلط ہے، بائیں کے لیے بازو نیچے ہوتا ہے۔ کہ واہ سگیر دے فرنتے، یہ سامنے جا رہا ہے، تو یہ چیز غلط ہے، یہ میں نے ٹیسٹ نمبر 39 میں سمجھایا ہوا ہے، وہاں پہ آپ دیکھ لیں۔ کون ان وہیکلوں کے emita niveles de ruidos، ایک جو گاڑی ہے وہ پیدا کر رہی ہے nivel de ruido superior a los permitidos، کہ جو لیول ہے شور کا superior بڑھ رہا ہے a los permitidos، جس کی اجازت دی گئی ہے اس سے بڑھ رہا ہے، تو جب گاڑی کا جو ہے شور اجازت سے بڑھ جائے تو وہ
گاڑی چل نہیں سکتی، وہ منع ہوتی ہے۔ تو اس میں پہلا لکھا únicamente está permitido circular por las carreteras، یہ صرف جو ہے سڑکوں پر چل سکتی ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ está permitido circular por las carreteras، اس کو اجازت ہے سڑکوں پر چلنے کی، pero no por la travesía، یہ travesía پر نہیں چل سکتا۔ تو travesía بھی ایک carretera ہی ہوتا ہے، تو travesía جو سڑک شہر کے اندر داخل ہوتی ہے، باہر نکلتی ہے، تو یہ بھی چیز غلط ہے، وہ نہیں چل سکتی۔ نو está permitido circular، وہ نہیں چل سکتی، اسے اجازت نہیں ہے چلنے کی، جس کا شور جو ہے لمٹ سے بڑھ جائے۔ جب یہ بتا رہا ہے کہ superior بڑھ رہا ہے a los permitido، تو جب جس چیز کی اجازت جتنی ہے اس سے وہ چیز جو بڑھ جائے اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ esta señal indica، یہ جو تیروں کے نشان ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سنتیدو único ہے اور دوبلے کارل ہے، یعنی کہ دو کارل اس میں موجود ہیں اور سنتیدو único ہے۔ آپ نے اس کو یہ سنتیدو único یہ تین کارل کی بھی ہو سکتی ہے، دو کارل کی بھی ہو سکتی ہے، ایک کارل کی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک کارل کی سنتیدو único اس طرح ظاہر کی جائے گی، آپ نے کبھی بھی یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ملانا اس کو۔ یہ جو گول ہے نشان، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ضروری ہے یہاں پر آگے جانا، یہاں پر آپ جو ہے ٹرن نہیں لے سکتے۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ان دونوں میں۔ یہ سنتیدو único ایک کارل کی ہے، اور یہ جو ہے یہ اوبلیگار کر رہا ہے کہ آپ کو سامنے جانا ہے، آپ یہاں پر ٹرن نہیں لے سکتے۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر تو یہ دو کارل بنی ہوئی ہیں اور سنتیدو único con dos carriles۔ کیسے permita la circulación en paralelo، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کو اجازت دے رہا ہے اکٹھا چلنے کی، paralelo یعنی کہ ایک ہی سپیڈ میں برابر چلنے کی آپ کو اجازت دے رہا ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ una calzada de sentido único، یہ ایک ایسی سڑک ہے جو ایک ہی سمت میں جا رہی ہے، y dos carriles جس میں دو جو ہے کارل موجود ہے، تو یہ اس کا درست جواب ہے۔ la entrada de una autopista، یہ ایک autopista کا جو ہے انٹرنس ہے، او autovía de dos carriles، یا autovía کا جو دو سڑکوں کے ساتھ ہے اس کا جو ہے وہ انترادہ ہے۔ تو autovía اور autopista کا انترادہ اس طرح کا ہوتا ہے، وہ اس طرح کا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس میں یہی اس کا جواب درست ہے کہ una calzada de sentido único y dos carriles، یہ ایک ہی جانب جانے والا راستہ ہے اور اس میں دو کارل موجود ہیں۔ un peatón، ایک جو پیدل چلنے والا ہے، tiene permitido، اسے اجازت ہے circular por la derecha، دائیں جانب چلنے کی، en una vía fuera de poblado، ایک راستہ جو شہر سے باہر ہے۔ شہر کے باہر جو راستے ہوتے ہیں نارملی جو ہے پیاتون اسے بائیں جانب چلنا چاہیے، یعنی کہ اسکیردا میں چلنا چاہیے۔ تو لہٰذا کسی ایسی صورتحال میں جب اسکیردا میں بائیں جانب آرسن صحیح طرح سے موجود نہیں ہے تو اسے دائیں جانب چلنے کی اجازت ہے اپنی حفاظتی تدابیر کو دیکھتے ہوئے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر درخت جو ہیں بہت زیادہ نزدیک ہیں سڑک کے، تو اس جانب جو ہے اسے چلنا دشوار ہو رہا ہے، تو اس جانب تھوڑا سا راستہ موجود ہے، تو اس لیے وہ دائیں جانب چل رہا ہے تاکہ سڑک سے تھوڑا سا باہر ہو جائے۔ تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دائیں جانب چل سکتا ہے۔ نارملی پیاتون جو ہے فویرا دے پوبلادو، جب آرسن جب فٹ پاتھ موجود نہیں ہوتا تو اس صورتحال میں اسے اسکیردا پر چلنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر لکھ رہا ہے سی سمپرے، اسے ہمیشہ جو ہے وہ دائیں جانب چلنا چاہیے، تو یہ چیز غلط ہو جاتی ہے، ہمیشہ نہیں، کیونکہ فویرا دے پوبلادو میں آپ کو جو ہے وہ بائیں جانب چلنا ہوتا ہے نارملی، تو اس لحاظ سے یہ چیز غلط ہو جاتی ہے۔ دوسرے میں لکھا ہے نو، وہ دائیں جانب نہیں چل سکتا، تو یہ بھی چیز غلط ہے، وہ چل سکتا ہے اس صورتحال میں جب وہ بائیں جانب آرسن موجود نہ ہو یا چلنے کی جگہ ٹھیک طرح سے نہ ہو۔ اس میں لکھا ہے سی cuando lo hace por razones de seguridad، وہ چل سکتا ہے جب وہ اپنی حفاظتی تدابیر کے لیے دائیں جانب چلے، یعنی کہ وہاں پر اسے خطرہ ہے تو وہ دائیں جانب چل سکتا ہے، یہ اس کی صحیح جواب ہوگا۔ آگے آتے ہیں ان una zona de obra، ایک جو زون ہے کنسٹرکشن والا، ان la que se produciendo un estrechamiento، یہاں پر ایک جو ہے وہ تنگ جگہ ہو رہی ہے de la calzada، سڑک کی، کہ vehículos، کون سی گاڑیاں، tendrá preferencia، انہیں ترجیح ہوگی si no hay señales que regule،
اگر یہاں پر کوئی سائن موجود نہیں ہے جو ترجیح کا ہو تو کس گاڑی کو یہاں پر ترجیح ہوگی؟ تو نارملی جو تنگ سڑک ہوتی ہے اوبرے کی وجہ سے ہو یا نارمل ہو تو اس میں جو پہلے انٹر ہوتا ہے اسے ترجیح ہوتی ہے. تو اس میں پہلے لکھا ہے ایل کے آیا انترادو پریمیرو، جو پہلے انٹر ہوا ہے اسے ترجیح ہے. تو یہ اس کا درست جواب ہوگا. آگے لکھتے ہیں ایل کے سے انکوینٹرے ایل اسٹریچامنٹو آ سو دیریچا، جو تنگ جگہ کو دائیں جانب ہوتا ہے تو اسے زیادہ ترجیح ہوتی ہے. لو کے سے انکوینٹرا جو اصل کہتا ہے اسٹریچامنٹو تنگ جگہ کو، آ سو دیریچا اپنے دائیں جانب، تو اسے ترجیح ہوگی. تو یہ چیز غلط ہے، جو پہلے انٹر ہوگا اسے اس میں ترجیح ہوگی. ایل کے نو تینگا کی کامبیار ایل دے کارل، کہ جسے سڑک کو تبدیل نہیں کرنا، پارا انترار این ایل اسٹریچامنٹو تنگ جگہ میں داخل ہونے کے لیے، تو اسے یہاں پر ترجیح ہوگی. تو یہ چیز غلط ہے، جو پہلے انٹر ہوگا اسے ترجیح ہوگی. اگر سائن کے ساتھ لگا ہوا ہے بورڈ کوئی وغیرہ تو اس میں سائن کے حساب سے ہوگا، اگر سائن موجود نہیں ہے تو اس میں جو پہلے انٹر ہو جائے گا اسے ترجیح ہوگی. تو یہ اس کا درست جواب ہے. una correcta suspensión del vehículo sirve para، ایک جو بہتر سسپنسیون ہے، سسپنسیون کہتے ہیں جس پر شاخیں اور وہ چیزیں سبھی ایڈجسٹ ہوتی ہیں، اسے سسپنسیون کہتے ہیں. یہ سسپنسیون ہے، یعنی کہ جس پہ یہ شاخیں بھی شامل ہیں اور یہ ٹائر کا ہیڈ وغیرہ، تو یہ سبھی چیزیں سسپنسیون کہیں گی. تو اس کا تعلق جو ہے وہ کہہ رہا ہے una correcta suspensión del vehículo sirve para، یہ کس کے لیے جو ہے استعمال ہوگا؟ تو یہ زمین کے ساتھ اس کا جو ہے تعلق بہتر رکھنے کے لیے، یعنی کہ زمین کے ساتھ گاڑی ٹچ نہ ہو، تو یہ اس لیے جو ہے استعمال ہوتا ہے. mantener el vehículo، یہ گاڑی کو mantener رکھتا ہے siempre en contacto con el suelo، یعنی کہ سڑک کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ جو ہے رہتا ہے، یعنی فرش کے ساتھ، سڑک کے ساتھ، کہ یہ گاڑی کو نیچے نہیں لگنے دیتا اور سڑک کے مطابق یعنی کہ جمپ وغیرہ کو کور کرتا ہے. تو یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. آگے لکھا ہے mantener inmovilizado el vehículo، یہ گاڑی کو روکنے میں جو ہے مدد کرتا ہے. تو یہ بھی چیز غلط ہے. آگے لکھتا ہے transmitir el giro del motor a la rueda، یہ جو ٹائروں کو موٹر کو ٹرن کرنے، موٹر سے لے کر، یعنی کہ موٹر سے جو خیرو ہوتی ہے، جو ٹرن ہوتا ہے وہ ٹائروں تک پہنچاتا ہے. تو یہ چیز غلط ہے. یہ ہمیشہ جو ہے mantener el vehículo siempre en contacto con suelo، تو یہ زمین کے ساتھ، فرش کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ جو ہے ہمیشہ برقرار رکھتا ہے. تو یہ اس کا درست جواب ہوگا. durante un viaje largo، ایک لمبے سفر کے درمیان، کیسے puede hacer para evitar la fatiga، کیا کرنا چاہیے تھکاوٹ سے بچنے کے لیے؟ تو تھکاوٹ سے بچنے کے لیے نارملی جو لمبا سفر ہے اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ 200 میٹر کے سفر کے بعد آپ جو ہے 20-30 منٹ کے لیے ریسٹ کر لیں، یا ہر 2 گھنٹے کے بعد آپ جو ہے ریسٹ کر لیں. تو اس میں realizar descansos کے اسے ریسٹ کرنی چاہیے suficientemente largos، کافی لمبی اسے ریسٹ کرنی چاہیے. تو آگے لکھتے ہیں بیبیر کافے، کہ اسے جو ہے کافے پینی چاہیے en lugar de hacer pausas en la conducción، جب وہ ڈرائیونگ کو روکے تو اس وقت اسے کافی پی لینی چاہیے. تو اس سے تھکاوٹ سے بچ سکتا ہے. آگے لکھا ہے poner muy alto el volumen de la radio، جو ریڈیو کا والیوم ہے اسے بہت زیادہ بڑھا دے تو اس سے تھکاوٹ کم ہو جائے گی. تو یہ چیزیں غلط ہیں. اس میں وہ ہے realizar descansos، کہ اسے ریسٹ کرنی چاہیے suficientemente largos، لمبی ریسٹ جو ہوتی ہے وہ اسے کرنی چاہیے تھکاوٹ سے بچنے کے لیے. تو یہ اس کا درست جواب ہوگا.